رمضان المبارک کے روزے کا کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ رمضان کے روزوں کا کفارہ کب واجب ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ روزہ اگر ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے تو کیا کفارہ دینا ہوتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ کفارہ دو صورتوں میں دینا واجب ہوتا ہے۔ کفارہ اس صورت میں دینا پڑتا ہے کہ جب ہمارے سے روزے میں دو بڑی غلطیاں ہو جائیں، اس صورت میں کفارہ دینا پڑتا ہے، یعنی دو وجہوں سے کفارہ دینا پڑے گا۔ دو بڑی غلطیاں ہیں، وہ غلطی کیا ہے؟ نمبر ایک کہ صبح صادق سے پہلے نیت کر لی ہے، یعنی روزے کی ہم نے نیت کر لی ہے، سحری بھی کر لی ہے، ہمارا روزہ ہے۔ روزہ ہونے کے بعد دن بھر میں کسی بھی ٹائم ہم نے وہ چیزیں کہ جو غذائیت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، دل پسند چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کھانا ہوتا ہے، مثال کے طور پر پانی ہوتا ہے، کوئی ایسی دوا ہے کہ جو دل پسند غذا ہے، ایسی دوا ہے، تو اگر کوئی شخص روزہ یاد ہوتے ہوئے اور اس نے نیت کر رکھی ہے روزے کی، صبح صادق کے اندر ہی اندر نیت کرنے کے بعد، روزے کی نیت کرنے کے بعد میں اگر وہ جان بوجھ کر کے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی کھا لیتا ہے، وہ کھانا ہو یا کوئی پانی ہو یا اسی طریقے سے وہ کوئی دوا ہو، ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی وہ دل پسند غذاؤں میں سے کھانا پینا اور دوائیوں میں جو چیز غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس روزے کو بعد میں رکھنا پڑے گا، یعنی اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگا، اور اس ایک روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ میں 60 روزے اور رکھنے پڑیں گے۔ 2 مہینے کے مسلسل تواتر کے ساتھ میں روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس درمیان آپ بیمار ہو جائیں، آپ کو کوئی عذر ہو جائے، کوئی بھی پرابلم ہو جائے، آپ کو روزہ نہیں چھوڑنا ہے، لگاتار کنٹینیو روزے رکھنے ہیں۔ اگر تسلسل سے روزے نہیں رکھے ہیں تو پھر مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی مرد تسلسل سے روزہ نہیں رکھے گا تو اس مرد حضرات کفارے کے روزے رکھتے ہیں تو اس میں لگاتار تواتر کا ہونا ضروری ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ میں روزوں میں کنٹینیو رہنا ضروری ہوگا، لگاتار پے در پہ 60 روزے رکھنے ہوں گے، یعنی کوئی بیچ میں ناغہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ناغہ ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے رکھنے پڑتے ہیں، شروع سے دوبارہ پھر رکھنے پڑیں گے۔ تو 60 روزے ہیں کفارے کے طور پر، 60 روزے ہیں کفارے کے لیے۔ اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، روزے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، وہ 60 مسکینوں کو صدقۃ الفطر دے دے وہ۔ اور صدقۃ الفطر کیا ہوتا ہے؟ صدقۃ الفطر یہ ہوتا ہے، وہ ہے 2.25 کلو گندم، یعنی یہ سب سے ہلکا ہے 2.25 کلو گندم۔ شریعت نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ جو شخص صاحب ثروت ہو، مالدار ہو، تو اس کے لیے صدقۃ الفطر کا حکم یہ ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کھجور کے ذریعے سے کرے، یا اسی طریقے سے کشمش کے ذریعے سے کرے، یا جو کے ذریعے سے کرے، کہ جس کی مقدار 3.5 کلو ہے، 3.5 کلو کھجور ہو، یا 3.5 کلو کشمش ہو، یا 3.5 کلو جو ہو، تو ان کی قیمت بھی صدقہ کر سکتا ہے، اور ان کو لا کر کے بھی وہ دے دے کسی غریب کو، تو یہ صدقۃ الفطر ہے۔ اور اگر کسی کی طاقت نہیں ہے اتنی تو پھر 2.25 کلو گندم ہے۔ اور اگر کوئی مالدار نہیں ہے، نارمل حیثیت کا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ 2.25 کلو گندم دے دے، 2.25 کلو گیہوں دے دے، اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ تو یہ صدقۃ الفطر کی مقدار ہے، صدقۃ الفطر میں یہ چیزیں دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی مسلسل 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز وہ 60 آدمیوں کو دے گا۔ وہ 60 روزے رکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتا ہے، اس پر قادر نہیں، تو شریعت نے دوسرا آپشن یہ دیا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ 60 آدمیوں کو، 60 مسکینوں کو صدقۃ الفطر دے۔ تو ان چیزوں میں جس میں بھی اس کو سہولت ملے وہ اس کو انجام دے لے۔ تو کفارہ اس صورت میں واجب ہوگا کہ کوئی شخص جب جان بوجھ کر کے کوئی چیز کھا لیتا ہے، یعنی کھانا پینا یا دل پسند غذا کے طور پر دوا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر کے نیت کرنے کے بعد میں اگر کوئی روزہ توڑتا ہے کوئی شخص، تو اس کے لیے کفارہ لازم ہو جاتا ہے، روزہ بھی رکھنا پڑے گا یہ، اور ساتھ میں یہ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ سے کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب روزہ یاد ہے، روزہ یاد ہونے کے بعد، نیت کرنے کے بعد روزے کی، اور روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے ہم بستری کر لینا، بیوی سے جان بوجھ کر کے ہم بستری کر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوگی۔ اور قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس روزے کو دوبارہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہی کفارہ دینا ہوگا جو ابھی پہلے بتایا گیا ہے، یعنی مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو صدقۃ الفطر دے 60 مسکینوں کو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو 60 آدمیوں کو کھانا کھلا دے، یہ کفارہ ہے۔ اور یہ اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ جب یہ 2 بڑے کام انجام دے دے انسان روزے کی حالت میں، جان بوجھ کر کے روزہ یاد ہوتے ہوئے نیت کرنے کے بعد میں کوئی چیز کھا لے پی لے، اسی طریقے سے یا وہ ہم بستری کر لے، جمع کر لے، اپنی بیوی سے صحبت کر لے، تو ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ کفارہ دینا واجب اور ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ کفارہ کے ساتھ ساتھ میں یہ روزہ بھی رکھنا پڑے گا جو توڑا ہے، اور ساتھ ساتھ میں کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ وہی ہے جو ابھی بتایا گیا ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ اگر کوئی فحش فلم دیکھتا ہے، گندی فلم دیکھتا ہے، گندی ویڈیو دیکھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے؟ انزال ہو جائے اگر، تو اس سے کفارہ لازم نہیں آتا ہے۔ اگر یہ انزال جو ہوا ہے انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا ہے، انسان کے عمل کی وجہ سے ہوا، اس میں کسی بھی چیز کا کنٹریبیوشن ہے، یعنی ہاتھ کے ذریعے سے وہ منی نکلی ہے، یا وہ نیچے لیٹ جائے بستر پر اور پھر اس کے رگڑ کے ذریعے سے وہ منی نکال رہا ہے، تب تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہے، بس اس روزے کو دوبارہ رکھنا پڑے گا، قضا لازم ہوگی۔ اور اگر
ویڈیو دیکھنے کے ذریعے سے محض کوئی انسان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے ہاتھ وغیرہ کا یا اس کے بدن کا، بلکہ خود بخود منی نکل گئی، خود بخود انزال ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہے اس مسئلے کے اوپر، آپ لوگ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیں، جاریہ سمجھ کر کے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو، کوشچن ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔